بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، اور جس نے فاطمہ کو پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے تو اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے۔ ابھی آپ 2 سال کی ہی تھیں کہ آپ کی زندگی کا سخت دور یعنی شیب ابی طالب کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ بعض مورخین کے مطابق مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعثت کے 10ویں سال میں 15 رجب المرجب کو مسلمان مشرکین مکہ کے اس محاصرے سے خارج ہوئے ہیں۔ یہی وہ سال تھا جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی عمر میں اپنی والدہ گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے سائے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی سال حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد قباء نامی مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ امام علی علیہ السلام کو پیغام بھجواتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب اور فاطمہ زہرا کے ساتھ قباء پہنچیں۔ پیغمبر کا یہ پیغام ملنے کے بعد امام علی علیہ السلام تینوں فاطمہ کو اپنے ہمراہ لے کر مدینے کا رخ کرتے ہیں۔ راستے میں مشرکین آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں مگر امام علی علیہ السلام تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مکہ سے قباء تک کا پورا راستہ امام علی علیہ السلام نے انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ پروردگار کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ذی الحجہ سن 2 ہجری کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت امام علی علیہ السلام سے پڑھ دیتے ہیں۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں پہلی کلی کھلتی ہے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو گلستان امامت کی تیسری کلی کھلتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کا اسم مبارک بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انتخاب کرتے ہیں۔ مورخین کے مطابق 5 جمادی الاولیٰ سن 5 یا 6 ہجری کو جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ سن 6 ہجری جنگ خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد فدق میں رہنے والے یہودی جو سرسبز باغات اور زمینوں کے مالک تھے بغیر کسی جنگ کے اپنی زمین کو پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ زمین بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوئی تھی لہٰذا انفال کے زمرہ میں آتی ہے اور پیغمبر کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کا اس میں کوئی حق اور حصہ نہیں تھا۔ پیغمبر حکم پروردگار کے مطابق فدق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دیتے ہیں۔ مورخین نے فدق کی سالانہ آمدنی کو 24,000 درہم سے لے کر 70,000 درہم تک بیان کیا۔ سن 8 ہجری آخرکار سن 8 ہجری کو پیغمبر اسلام مکے کو فتح کرتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دور ناقے پر سوار ہو کر اسلام کی اس فتح مبین کی نظارہ گر ہوتی ہیں۔ سن 9 ہجری حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر اسلام اپنا پہلا اور آخری حج بجا لاتے ہیں۔ اس حج کو انجام دینے کے بعد آپ فوراً مدینے کا رخ کرتے ہیں اور غدیر خم نامی جگہ پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی غدیر خم نامی جگہ پر موجود تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح اہتمام کیا ہے اور کس طرح سے لوگ جوڑ در جوڑ امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ گیارہ ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما جاتے ہیں۔
آپ کی رحلت کے بعد جیسے وہ اصحاب نہ رہے، وہ لوگ اہل بیت کو بھول گئے، اس اہل بیت کے نام سے ناواقف ہو گئے۔ وقت بڑھتا رہا، ستم بڑھتے رہے، بس امام علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے لوگ آگ لے کے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تک آ گئے اور کہا علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو جلا دیں گے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا بھول گئے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ کیا بھول گئے ہو اس گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ اتنی دیر میں کوئی ظالم گھر کو آگ لگاتا ہے اور آگ لگا کر زور سے دروازے کو لات مارتا ہے۔ بس دروازے کو لات مارنا تھا اور اللہ کے رسول کی بیٹی پر وہ دروازہ گرنا تھا۔ نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہو گیا، علی کے رسول کا تیسرا نواسہ محسن شہید ہو گیا۔ آسمان تڑپنے لگا، زمین رونے لگی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا فریاد کرتی ہیں، بابا دیکھ تیری امت کیا کر رہی ہے۔